ہے میرے ماں باپ کو، میں واپس لوٹتی ہوں۔ یہ ایک پہلو ہے سلگتا ہوا، اس کو سمجھا جائے۔ عورت کو ویسے بھی قابو کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیٹیاں نازک شیشیاں ہوتی ہیں، ان کو تو ذرا سی چوٹ لگے تو ٹوٹ جاتی ہیں۔ دیکھیں کتنا بڑا جملہ کہا بریلی کے امام، نازک شیشیاں ہیں، ذرا کوئی آدمی گمراہ کرتا ہے، ذرا خراب کرتا ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ جو بچیوں کو بچے ایک مس گائیڈ کرتے ہیں، انہیں بڑے بڑے خواب دکھاتے ہیں، وہ بیچاری ماں باپ کو چھوڑ کے، بہن بھائی کو چھوڑ کے اس کے ساتھ شادی کرتی ہے، پھر جو اس کا بعد میں اشر ہوتا ہے، آپ ادلیاں نو سردار پہن تکے تے شرما والیاں نو چوٹے ڈولیاں دے۔ پھر وہ بیچاری ماں باپ رکھتے نہیں، وہ ظلم کرتا ہے، تو کتنی بڑی تکلیف میں وہ بچی آ جاتی۔ نازک شیشی ہوتی ہے نا تو ٹوٹ جاتی۔ یہی حال اب جدید خواتین اور یہ جو کچھ اینکر پرسن ہیں، یہ اصل میں نا یہ آپ کو سیاست سکھاتے ہیں، لیکن یہ مادر پیدر آزاد لوگ ہیں، بالکل آزاد۔ یہ تو علماء شور نہ کریں، بات نہ کریں، گفتگو نہ کریں، مشائخ بات نہ کریں، اور یہ جو کچھ سنجیدہ اور دینی طبقہ ہے یہ کچھ شور نہ کرے، یہ تو روڈوں پہ ننگے ہو کے آ جائیں معاذ اللہ۔ خوفناک نظریہ رکھتے ہیں یہ لوگ۔ عورت کو کہتے ہیں تیرے حقوق ہم تجھے لے کے دیں گے، مثلاً وہ کون سا حق ہے جو تم نے لے کے دینا ہے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیٹی بھی بنایا ہے، اس کو بہن بھی بنایا ہے، اس کو ماں بھی بنایا ہے، اسے بیوی کا عالی شان رتبہ بھی عطا فرمایا ہے۔ اور چونکہ بیٹی کا بھی حق بڑا بیان کیا جاتا ہے، بہن کا بھی، ماں کا بھی، اور بیوی کے معاملے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے، شاید مسئلہ خراب ہو جائے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیوی کے بارے میں پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا جب تم نکاح کر لیتے ہو تو اپنا ایمان محفوظ کر لیتے ہو۔ اب میں اس کی شرح نہیں کرتا، اب خود کر لیجئے گا کہ وہ ایک ایسی شخصیت ہوتی ہے کہ جس کی موجودگی میں آپ کا ایمان محفوظ ہے۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑی بات کوئی اور ہو سکتی ہے، جس کی موجودگی میں آپ کا ایمان، اور بھئی یہ حدیث پاک عرض کر رہا ہوں، نکاح جب کوئی کر لے تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ کا ایمان محفوظ ہے اس کی موجودگی میں، تو اس سے زیادہ بھی، یعنی ایمان سب سے قیمتی چیز ہے نا، تو اس کے محفوظ ہونے کی وجہ حضور نے نکاح بیان کر دی۔ اب میرا خیال ہے بیوی اگر کوئی اس سے بڑا حقوق مانگے گی تو بیوقوفی کرے گی۔ اتنا بڑا درجہ نبی کریم نے اسے عطا کر دیا، اتنا بڑا مقام دے دیا کہ تو خامد کے ایمان کے محفوظ ہونے کا ذریعہ بن گئی ہے۔ عورت کو جو حقوق رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمائے، نبی پاک نے جو حقوق دیے، دیکھیں نا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ بیمار تھی، تو جلدی جلدی سے وہ آئے، تو جب بہت جلدی ہو، سفر بڑا شدید تھا، تو آپ نے جلدی سے نماز ادا کی، جلدی سے چلے۔ آپ کے خادم کہنے لگے حضور خیریت ہے؟ فرمایا میری بیوی بیمار ہے۔ تو اس نے عرض کی حضور آپ کی اہلیہ بیمار ہے، تو آپ نے نماز بھی جلدی سے پڑھی، سفر بھی جلدی جلدی کیا۔ تو فرمانے لگے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مدینے والے رسول نے سکھائی۔ آپ اس کیفیات کو سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا۔ اور پھر ایک اور بہت بڑی بات، یہ فضیلت کسی اور کو نہیں دی، جو عورت کو حضور نے فضیلت دی، یہ فضیلت کسی اور کو نہیں دی۔ کبھی حضور نے فرمایا کہ تمہارا ابا تمہارے ساتھ بہت سخت رویہ کرے تو تم نے اس کو اس سختی پر داد دینی ہے؟ فرمایا چلو اگر وہ زیادتی بھی کرے تو تم نے اس کے ساتھ سلوک اچھا ہی کرنا ہے۔ لیکن آپ ایک بات کو سمجھے نا کہ بچے کے بارے میں، بیٹے کے بارے میں، بیٹی کے بارے میں فرمایا 10 سال کے ہو کے نماز نہ پڑھے تو سختی کرو، تمہارا ڈنڈا بھی لٹکنا چاہیے۔ بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے لوگوں کے لیے سختی کا حکم دیا، لیکن عورت کے لیے حضور نے جو جملے کہے، اصل میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بات ہے، مشہور ہو گئی ہے روایت حدیث، تو بس اس کے پس منظر پر اور جملوں کے حسن پر شاید معاذ اللہ غور کرنے کی ضرورت نہیں، ذرا اس لفظ کی تاثیر پر غور کریں۔ حضور نے فرمایا عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، یہ ٹیڑھی ہے، کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ تو حضور پھر ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ فرمایا جیسی ہے تم اسی کے ساتھ نبھا کرو۔ آپ سمجھیں کہ اتنا محفوظ حضور نے درجہ دے دیا بی بی کو، اتنا محفوظ
کہ فرمایا غلطی بھی ہو تو میرے غلاموں تم اس کے ساتھ نبھا کرو، گزارا کر لو۔ کو کیا اور حق چاہیے عورت کو، جس کو اس کی غلطیوں سمیت نبی پاک نے قبول کرنے کا حکم دے دی کہ اس کی کمزوریوں سمیت قبول کر لو۔ اب اس کو اور کیا کوئی کمزوریوں سمیت قبول کرتا ہے؟ کبھی آپ دکان پہ بیٹھے ہو تو آپ کہیں بھی اس میں یہ بھی غلطی، میرے مال میں یہ بھی کمزوری ہے، یہ بھی کمزوری ہے، یہ بھی کمزوری ہے، تو کر لے قبول؟ کرتا ہے کوئی؟ کوئی شخص ایسا ہو جو کسی چیز کی کمزوریاں بیان کر کے کہ اسے قبول کرو؟ پر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا ہمیں سبق دیا، حضور نے ہمیں درس دیا، نبی پاک نے ہمیں پیغام دیا۔ فرمایا یہ ٹیڑھی ہے، سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو بیچاری ٹوٹ جائے گی، تو اس کے ساتھ نبھا کر جاؤ۔ آپ میری بات کو سمجھیے گا۔ چلیں میں اس پر ایک اور بخاری مسلم کی حدیث پڑھتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو درداء کے درمیان بھائی چارہ تھا۔ مکے سے مدینے جب لوگ آئے تو حضور نے بھائی بھائی بنایا تھا، ان کے درمیان بھائی چارہ تھا، تو ابھی پردے کی آیات نازل نہیں ہوئی تھیں، تو لوگ ایک دوسرے کی طرف جاتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ان کی بیوی بڑی غمگین بیٹھی ہیں۔ تو ہم نے فرمایا بہن کیا ہوا؟ تو کہنے لگی تمہارے بھائی کو دلچسپی کوئی نہیں رہی، ہر روز روزہ رکھ لیتا ہے اور ساری رات نفل پڑھتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہنے لگے ٹھیک ہے کر لیتے ہیں بندوبست۔ نماز دین ہے کہ نہیں؟ دین ہے نا یہ چیزیں۔ لیکن حضرت سلمان فارسی جناب ابو درداء سے کہنے لگے آج میں نے تیرے گھر میں رہنا رات کو، کیونکہ وہ تو ساری رات نماز پڑھتے تھے، نفل پڑھتے تھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایک بستر لا کے بچھا دیا حضرت سلمان فارسی کے لیے۔ سلمان فارسی فرمانے لگے دوسرا بھی لا۔ کہا وہ کیا کرنا ہے؟ فرمانے لگے تو نے بھی سونا ہے، میں نے بھی سونا ہے، تو نے بھی سونا ہے، عشاء پڑھیں گے اور پھر دونوں سوئیں گے۔ کہا میں نے تو نماز پڑھنی ہے۔ فرمایا تہجد کے وقت اٹھ کے پڑھیں گے، اللہ کے رسول بھی رات آخری حصے میں جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ ادھر ساتھ سلا لیا، وہ تھوڑی کو دیر سوئے، اب عادت تھی ساری رات اٹھنے کی، ذرا اٹھنے لگے بستر سے تو حضرت سلمان فارسی فرمایا چپ کر کے سو جا، وہ بڑی رات پڑی ہوئی، چپ کر کے سو جا۔ وہ لیٹ گئے، پھر اٹھنے لگے تو فرمایا سو جا چپ کر کے، بڑا ٹائم ہے۔ سحری کے وقت اٹھے، نفل پڑھے، ان کا ارادہ تھا روزہ رکھنے کا، تو فرمانے لگے کل رکھا تھا نا نفلی روزہ؟ جی رکھا تھا۔ پرسوں بھی رکھا تھا؟ ترسوں بھی رکھا تھا۔ فرمایا آج نہیں رکھنا، آج میں تیرا مہمان ہوں، سارا دن کٹھے مل کے روٹیاں کھائیں گے، آج نہیں روزہ رکھنا۔ سلا دیا۔ اب حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ تو کچھ نہ سکے، پر کہنے لگے سلمان تم پتہ تم کیا کر رہے ہو، نہ تم نے مجھے رات اٹھ کے زیادہ نفل پڑھنے دیے، سویرے روزہ نہیں رکھنے دیا۔ تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے کوئی لمبی بات تو نہیں نا، چلتے ہیں نا ابھی فجر میں مسجد نبوی میں، تو نبی پاک کو بتاتے ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی خدمت میں تو اپنی بات کرنا، میں اپنی کروں گا، حضور نتیجے کا اعلان فرما دیں گے، بات طے ہو جائے گی۔ حاضر خدمت ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ساری رات نفل پڑھتے ہیں، ہر روز روزہ رکھتے ہیں، ان کی اہلیہ غمگین بیٹھی ہیں، حکم فرمائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ہوا کیا؟ یا رسول اللہ میں نے رات سلایا ہے، سحری میں اٹھایا ہے، سویرے روزہ نہیں رکھنے دیا۔ نبی پاک نے فرمایا سلمان فارسی نے ٹھیک کیا، سلمان فارسی نے ٹھیک کیا۔ پھر حضور نے فرمایا، نبی کریم نے فرمایا ابو درداء تیرے اوپر اگر اللہ کا حق ہے، اس کے رسول کا حق ہے، دین کا حق ہے، تو فرمایا تیری آنکھ کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیرے وجود کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ یہ حضور نے فرمایا تیرے بچوں کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق۔ اس حق کو بھی سمجھے، حقوق اللہ بھی ہیں، پر تیری آنکھ کا بھی تیرے اوپر کیا مانا کہ تیری آنکھ سونا چاہتی ہے تو اسے سلا بھی، تیرے وجود کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تو تیرا وجود آرام کرنا چاہتا ہے تو اسے آرام بھی کرا۔ اور پھر وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سب، سننا یہ لفظ حدیث کے، حضور نے اسی موقع پر فرمایا میں تم سب سے زیادہ اپنے رب کو جانتا ہوں اور میں تم سب سے بڑھ کر اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ حضور فرمانے لگے میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، یعنی کبھی رکھتا ہوں اور کبھی نہیں رکھتا۔ فرمایا میں نفل بھی پڑھتا ہوں اور اپنی بیویوں کو وقت بھی دیتا ہوں۔ سرکار مسجد میں بھی آتے تھے، نواسوں کے ساتھ کھیلا بھی کرتے، ان کے ساتھ پیار بھی کرتے۔ تو اتنے بڑے حقوق حضور نے بیان فرمائے عورتوں کے کہ تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر۔ لو ایک حدیث بخاری کی اور یہاں بیان کر دیتا ہوں۔ ایک شخص نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاد کے لیے تیاری ہو گئی ہے، صفیں بن رہی ہیں،
मुजाहिदीन की तैयारी है, तो मेरा भी नाम लिख दिया गया है मुजाहिदों की लिस्ट में। लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरी बीवी ने हज की तैयारी कर ली है और मेरे दोस्तों ने, सहाबा ने मेरा नाम मुजाहिदीन की लिस्ट में लिख दिया, तो मेरे लिए क्या हुक्म है? ये बुखारी मुस्लिम है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिहाद पे कोई और चला जाएगा तो बीवी के साथ हज करने जा, उसे महरम की जरूरत है, वो तेरे बगैर कैसे जाएगी? मुजाहिदीन को तो और मुजाहिद मिल जाएगा, पर तू तो अपनी बीवी के साथ जाना। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द को मुहाफिज बनाया है, औरत को मर्द का कैदी नहीं बनाया, बल्कि औरत को हिफाजत अता की और मर्द को उसका मुहाफिज बनाया। अब बच्चियां आज़ाद होना चाहती हैं, और आज़ादी भी वो वाली कि जो बुनियादी तौर पर आज़ादी नहीं, फहाशी है। मैंने बहुत पहले कहा है कि इस्लाम बेटियों को कीमती समझता है। जिस बंदे के पास 20 तोले सोना हो वो चौक में लेके नहीं आता, वो कीमती चीज़ है, उसने छुपा के रखी होती है। तो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले बीबियाँ, इस्लाम उन्हें कीमती समझता है। कहता है कि तुम कीमती हो, लिहाजा घर के अंदर रहो, तुम बाहर ना हो। लेकिन औरतें हैं कि उनको बिला वजह लोग ख़राब कर देते हैं और बिला वजह वो इस मुगालते का शिकार हो जाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कुरान मजीद ने सूरह नूर की आयत नंबर 30 में कहा कि कुल लिल मुमिनीना यगुद्दु मिन अबसारिहिम, फरमाया कि ए महबूब अलैहिस्सलाम, मोमिन मर्दों से कह दो कि अपनी नज़रें झुका के रखें, अपनी नज़रें। और अगली आयत में फरमाया वकुल लिल मुमिनाती यगुद्दुन मिन अबसारिहिन्ना, फरमाया कि ए महबूब, मोमिन औरतों से भी कह दो कि अपनी नज़रें झुका। मर्द भी अपनी नज़र झुका के रखेगा औरत की तरफ, लेकिन ये सारी पाबंदी सिर्फ मर्द पर नहीं, औरत भी गैर महरम का चेहरा नहीं देखेगी, उस पर भी उसी तरह नज़र झुकाने का हुक्म है। जिस तरह के वो हर दुकानदार को भाईजान कह के गुफ्तगू करने की उसको भी इजाज़त नहीं है कि वो भी वो समझे कि पाबंदी तो मर्द ने करनी थी, मैंने थोड़ी करनी थी। वो जिसके पास जाए, जहाँ भी जाए, डॉक्टर के पास जाए, बाहर जाए, तो वो जिस तरह मर्जी उसका दिल चाहे वो बातचीत करे, इसकी औरत को भी इजाज़त इस्लाम नहीं देता। बुनियादी तौर पे इस्लाम शर्म व हया का दीन है, हया की बात करता है। हया की जब हम तारीफ करते हैं तो हया की तारीफ ये है कि कोई कभी चीज़ देख के ना तो आपकी तबीयत में कराहत महसूस हो, आप कोई गलत जुमला मुंह से निकालते हुए ज़रा झिझकें, आप कोई गलत बात करते हुए थोड़ा बोझ महसूस करें। हमारे यहाँ तेजी से फरोग पाया है बेहयाई में। संगियों की महफिलें, यारों की महफिलें, उसमें गलीज गुफ्तगू होती है, इल्ला माशा। जिन दोस्तों को बड़ी पाक साफ गुफ्तगू करनी चाहिए। दोस्ती का रिश्ता बड़ा मुकद्दस रिश्ता है। जो यहाँ एक दूसरे से प्यार करेंगे जन्नत में भी इकट्ठे दाखिल किए जाएंगे। शर्त यह है कि प्यार अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए हो, लेकिन उसके अंदर अगर आपकी गुफ्तगू कच्ची हो, कमज़ोर हो, फाशी वाली हो, उरियानी वाली हो, वो हमारे यहाँ तो अब इसको लोग फैशन समझते हैं, इसको मर्दानगी की अलामत समझते हैं कि वो जी सारी बातें जी वहाँ हो गई और जिसका जो जी चाहा उसने कहा। आप जब हया के दायरे में होते हैं तो आप खुद भी सुकून महसूस करते हैं। देखें ना, आपको नींद सुकून से कहाँ आती है? जहाँ कमरा बंद हो, चारों जानिब दीवार है, ऊपर छत है, खाली दरवाज़ा भी खुला हुआ हो ना, तो जब बंदा सुकून लेना चाहता है तो कहता है यार ज़रा दरवाज़ा ज़रा बंद कर दो। वो अच्छी तरह अपने आप को छुपा लेता है ना हया के पर्दे में, तो अल्लाह उसे सुकून अता करता है। और जो उससे भी ज़्यादा ठंडी नींद में जाना चाहता है वो कहता है लाइट भी बंद कर दो। अब वो मुकम्मल तौर पे समझता है कि मैं चारों जानिब से छुप गया हूँ, अगर मैं खुल के भी सो जाऊँगा तो मेरा चूँकि पर्दा कायम है तो मुझे कोई दुश्वारी नहीं होगी। आप जब छुप जाते हैं, जब आप हया के अंदर सिमट जाते हैं, जब आप चादर के अंदर आ जाते हैं, तो आप बहुत सारी जगहों पे आसानी महसूस करते हैं। तो हया तो आपको सुकून देती है, हया तो दिल को राहत देती है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात अर्ज करता हूँ, कुरान मजीद ने ना एक मकाम पे मजाक को, एक मजा होता है खुशतबी, वो नहीं मजाक, मजाक उड़ाना। कुरान पाक ने ना मजाक को एक जगह पे जाहिलों का तरीका भी करार दिया है। बनी इसराइल के लोगों से हजरत मूसा ने कहा कि गाय ज़िबा करो और एक टुकड़ा मकतूल को मारो, जिंदा होके खुद बता देगा मुझे किस बंदे ने कत्ल किया। तो कहने लगे आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं,
تو قرآن مجید کہتا ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، فرمانے لگے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یہ مذاق کرنا تو جاہلوں کا طریقہ ہے۔ اگر آپ کی زبان سے بے حیائی کا جملہ نکل گیا، اگر آپ کی زبان سے بے حیائی کا جملہ نکل گیا، آپ نے کہہ دیا کہ ہم آزاد لوگ ہیں، جو مرضی کریں گے، جو مرضی کہیں گے، جو ہمارا دل میں آئے گا کریں گے، تو پھر تو لوگ آپ کا وہ حشر کریں گے کہ آپ سے برداشت ہی نہیں ہوگا۔ جس کا لوگ مذاق بنا لیتے ہیں اور جو مذاق بن جاتا ہے پھر اسے کوئی جینے دیتا ہے؟ آپ حیا کی چادر میں چھپیں گے تو بچیں گے۔ اگر آپ نے اپنا مذاق بنوا لیا یہ کہہ کے کہ میں نے مرضی کرنی ہے، پھر یاد رکھ